بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے کے کاشفہ ہونے کے نظریے پر دلائل کا رد ہے۔ اس بحث کو ہم سابقہ چند درسوں سے بیان کر رہے ہیں کہ اجازے کے کاشفہ ہونے پر دلائل ذکر ہوئے تھے، اور اس کی دوسری جو وجہ تھی اس پر مناقشہ کر رہے تھے شیخ انصاری، جو مناقشہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔ آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان سابقہ مطلب پر ایک شاہد اور پھر ایک دعویٰ کا جواب ہوگا، اور اس کے بعد مزید اس دوسری وجہ پر جو مناقشہ اور اشکال ہوا اس کے جو شواہد ہیں اس کو آغا شیخ انصاری بیان کریں گے، اور اس کے بعد دو اور بیان ہیں، اگر وقت رہا تو ان دو اور بیان کو بیان کریں گے، اشارہ کریں گے سابقہ جو وجوہ بیان ہوئی تھی اجازے کاشفہ کے حوالے سے اس تناظر میں، اور پھر جو مناقشات ہیں اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا دوسری وجہ پر پہلا مناقشہ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو شواہد ہیں ان شواہد کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، کہ اسی سبب جو ہم نے بات پیچھے بیان کی، یعنی جو مناقشہ ہم نے بیان کیا کہ مضمون عقد سے مراد انشاء تملیک ہے، فقط نہ یہ کہ مضمون عقد یعنی نقل من حین العقد، نہیں، زمان قید نہیں ہے، زمان ظرف ہے اس انشاء کے لیے۔ یہ جو بات ہم نے بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ لم یکن مقتضی القبول وقوع الملک من زمان الایجاب۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے قبول اگر جاری ہوتا ہے تو قبول کا جو مقتضا ہے وہ یہ نہیں کہ ملکیت جو ہے وہ واقع ہو زمان ایجاب سے، کہ یعنی ایجاب کے وقت انشاء نقل ہوئی تو اب آپ کہیں کہ قبول کا مقتضا یہ ہے کہ زمان ایجاب سے، یعنی من حین العقد جو ہے جو ایجاب جو جاری کیا عاقد نے اسی وقت سے وہ نقل اور وہ ملکیت کیا ہو، واقع ہو۔ ما انہ لیس الا رضا بمضمون الایجاب، جبکہ یہ قبول نہیں ہے مگر کیا ہے، مگر اسی ایجاب کے مضمون کی نسبت رضایت ہے، بس ایجاب کے مضمون کی رضایت ہے یہ قبول، لیکن اس کے باوجود نہیں کہا جاتا مقتضائے قبول وقوع ملک ہے الزمان ایجاب، نہیں۔ بس فلوکان مضمون الایجاب النقل من حینہ، اگر مضمون ایجاب کیا ہوتا، نقل من حین الایجاب ہوتا، وکان القبول رضا بذالک، اور قبول کیا ہوتی، رضا ہوتی بذالک، یعنی اسی نقل من حین الایجاب کی نسبت رضایت ہوتی یہ قبول، اس کا مقتضا بھی یہی ہوتا۔ تو پھر کان معنی امضاء الشارع للعقد الحکم بترتب الاثر من حین الایجاب، تو پھر امضاء شارع، جب شارع امضا کرتا ہے عقد کو، تو جب شارع نے عقد کی امضا کی تو اس امضا کا معنی کیا ہوگا، اس امضا کا معنی حکم ہونا چاہیے بترتب الاثر من حین الایجاب، اثر کے ترتب کا اسی ایجاب کے وقت سے، چونکہ مضمون ایجاب نقل من حین الایجاب ہے، اور پھر اگر قبول بھی اسی مضمون ایجاب کی نسبت رضایت ہے، تو اب اگر شارع امضا کر رہا ہے عقد کو تو یہاں پر اثر مترتب ہونا چاہیے من حین الایجاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الموجب ينقل من حینہ، چونکہ موجب نے نقل کیا ہے اسی حین ایجاب، والقابل يتقبل ذلك ويرضى به، اور قابل اسی کو تقبل کرتا ہے، قبول کر رہا ہوتا ہے، یعنی نقل من حین الایجاب کو قبول کر رہا ہوتا ہے اور اسی کی نسبت رضایت دے رہا ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے، لیکن آغا کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، مقتضا یہ قبول یہ نہیں کہ ملکیت زمان ایجاب سے واقع ہو۔ اس کی وجہ
وہ یہ کہ جو ہم نے پیچھے بیان کی لأجل ما ذکرنا سے کہ زمان قید اس نہیں ہے یہاں پر انشاء اور نقل کے لیے، بلکہ زمان جو ہے وہ ظرف ہے، اس زمان میں وہ ایجاب واقع ہو رہا ہے، لہٰذا زمان ظرف کی حیثیت رکھتا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ایک دعویٰ ممکن ہے کوئی آ کر کرے کہ وہ دعویٰ ان العقد سبب للملک فلا يتقدم علیہ، یہاں تو عقد خود سبب تام ہے ملکیت کے حوالے سے، بس فلا يتقدم علیہ یعنی یہ ملک متقدم نہیں ہے اس سبب پر کہ وہ اشکال کیا جائے کہ یہاں پر سبب جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، مسبب پہلے آ رہا ہے۔ یہاں تو سببیت خود عقد کی تام ہے، جیسے یہ عقد تمام پاتا ہے تو اسی عقد کے وقت سے ملکیت کا تحقق ہوتا ہے، اور وہ خود عقد سبب تام ہونے کی حیثیت سے ملک کے لیے کیا ہے، سبب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مدفوعۃ، یہ دعویٰ یہاں پر رد ہوتی ہے، مردود ہے، کیوں؟ بأن سببیتہ للملک لیست الا بمعنی امضاء الشارع لمقتضاہ۔ دیکھیں اگر عقد سبب ہے تو اس کی سببیت اس ملک کے لیے نہیں ہے، مگر کیا؟ مگر اسی امضاء شارع کی معنی میں جو اس عقد کے مقتضا کے حوالے سے ہے، یعنی جو شارع نے اس عقد کے مقتضا کی امضاء کی ہے اسی کی معنی میں یہاں پر عقد کی سببیت جو ہے وہ موجود ہے۔ فَإِذَا فُرِضَ مُقْتَضَاهُ مُرَكَّبًا مِّن نَقْلٍ فِي زَمَانٍ وَالرِّضَا بِذَلِكَ نقل، اور جب فرض کیا گیا یہ مطلب کہ اس کی عقد کا مقتضا جو ہے وہ مرکب ہے کہ نقل صورت پائے ایک زمان کے اندر، اور پھر اسی نقل کی نسبت رضا ہو، نہ نقل من حین ہی بلکہ خود اس اصل نقل کی نسبت رضایت مد نظر ہے، اور یہ عقد اس طرح سے مرکب ہے۔ تو کانا مقتضى العقد الملک بعد الایجاب، تو یہاں پر مقتضى عقد کیا ہوگا کہ مقتضى عقد ملک ہے اس ایجاب کے بعد، نہ من حین الایجاب یا من زمان الایجاب۔ تو بس یہاں تک یہ بات روشن ہوئی، ایک شاہد یہاں پر ہمارا تمام ہوا اس مطلب پر جو پیچھے مناقشہ آغا فرما رہے تھے کہ زمان ظرف ہے، قید نہیں ہے، لہٰذا اجازہ جب آ جاتا ہے تو یہ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ تأثیر عقد کو اسی من حین النقل اور من حین الانشاء قرار دیں۔ اسی طرح مزید جو یہاں پر شواہد ہیں آغا ان کی طرف آتے ہیں کہ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا أَيْضًا، کہ وہ بات جو ہم نے پیچھے بیان کی اسی بات کی وجہ سے نیز لا يكون فسخ العقد الا انحلالہ من زمانہ لا من زمان العقد۔ فرماتے ہیں کہ اسی بات کے تناظر میں ایک اور شاہد آگا بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں عقد کا فسخ جو ہے یہ نہیں ہوتا مگر اس عقد کا انحلال، اس کا منحل ہونا من زمان ہی یعنی فسخ کے زمان سے، لا من زمان العقد، نہ عقد کے زمان سے، یعنی جب آپ فسخ کرتے ہیں عقد کو تو عقد کیا ہو جاتا ہے؟ منحل ہو جاتا ہے۔ یہ انحلال کب آتا ہے؟ آیا عقد کے وقت سے انحلال آتا ہے جب عقد ہوا اسی زمانے سے عقد کی تأثیر منحل ہوئی، یا نہیں جب آپ فسخ کرتے ہیں تو من زمان الفسخ اس عقد کو منحل کیا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فسخ عقد کی صورت میں انحلال من زمان الفسخ ہے، نہ زمان عقد سے ہے۔ اب آگا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْفَسْخَ نَظِيرُ الْإِجَازَةِ، فسخ کیا ہے؟ فسخ نظیر اجازت ہے، یعنی جس طرح آپ معاملے کو اجازہ کرتے ہیں تو یہاں پر فسخ جو ہے وہ اجازے کی طرح ہے، معاملے کو رد کیا جاتا ہے فسخ میں، اور وَالرَّدُّ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَضْمُونِ الْعَقْدِ، جب فسخ مثل اجازہ ہے تو ہم فسخ کو دیکھتے ہیں کہ فسخ میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ فسخ میں جب آپ معاملے کو رد کرتے ہیں تو وَالرَّدُّ لَا يَتَعَلَّقُ إِلَّا بِمَضْمُونِ الْعَقْدِ، رد تعلق نہیں پاتا مگر مضمون عقد سے، کہ وہ نقل من حین ہی، جو کہ نقل من حین العقد ہے، اسی سے رد کا تعلق ہوتا ہے، مضمون عقد کی نسبت رد جو ہے وہ تعلق پاتا ہے اس فسخ میں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں فَلَوْ كَانَ زَمَانُ وُقُوعِ النَّقْلِ مَأْخُوذًا فِي الْعَقْدِ، اگر زمان وقوع نقل کے جس میں نقل واقع ہو رہی ہے وہ زمان مأخوذ و عقد کے اندر قیدیت کی بنیاد پر لَكَانَ رَدُّهُ وَحَلُّهُ موجباً للحکم بعدم الآثار من حین العقد، اگر زمان کو آپ قید کے عنوان سے دیکھتے ہیں نہ ظرف کے عنوان سے، اور مأخوذ ہو قیدیت کی صورت میں، تو پھر اس عقد کا جو رد ہے
اور پھر جو اس کو منحل کرنا ہوگا اور اس کی جو تحلیل ہے یہ کیا کرے گی؟ موجب بنے گی للحکم، اس بات کے کہ حکم ہو وہاں پر عدم ترتب آثار کا من حین العقد، اس عقد کے وقت سے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ رد جو ہے وہ تعلق پا رہی ہے مضمون عقد سے اور زمان وہاں پر قید کی صورت میں ہے اور نہ ظرف کی صورت میں، تو جب آپ معاملے کو رد کرتے ہیں، فسخ کرتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ رد اور وہ حل اس عقد کا وہ اس من حین العقد ہونا چاہیے، یعنی آثار پھر مترتب نہ ہوں اسی عقد کے وقت سے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ فسخ کرتے ہیں، معاملے کو رد کرتے ہیں، تو زمان فسخ سے اس عقد کے آثار کو مترتب نہیں جانا جاتا، اور یہ جو فسخ میں اس طرح سے ہے تو اجازہ، فسخ چونکہ نظیر الاجازہ ہے تو اجازے کے اندر بھی ملکیت بعد الاجازہ آتی ہے، نہ من حین العقد۔ فسخ میں جس طرح معاملے کو آپ رد کرتے ہیں اور فسخ کرتے ہیں تو وہاں پر عدم ترتب آثار من حین العقد نہیں ہوتے، زمان فسخ سے وہ عقد منحل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ شاہد جو ہے کس بات پر ہمیں شاہد ہو رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ شاہد خود اس بات پر ہے کہ یہ جو مطلب ہے فسخ کے اندر یہ نقل سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی اجازہ اگر آپ دیتے ہیں تو اجازے میں ملکیت بعد الاجازہ آئے گی، نہ من حین عقد، لہذا پس کشف کے اس قول سے یہ مطلب مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وَالسِّرُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَا، فرماتے ہیں کہ ان تمام موارد میں راز وہی بات ہے جو ہم نے بیان کی، اور وہ کیا ہے کہ من عدم کون زمان نقل الا ظرفا، کہ دیکھیں زمان نقل جو ہے وہ نہیں ہے مگر ظرف، یعنی فقط ایک ظرف کے عنوان سے ہے۔ فَجَمِيعُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ مِنَ الْإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ وَالْفَسْخِ، فرماتے ہیں کہ تمام تر وہ چیزیں کہ جو عقد سے تعلق پاتی ہیں، جیسے امضا ہے، آپ معاملے کو امضا کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں، رد ہے، معاملے کو رد کر رہے ہوتے ہیں، والفسخ، یا آپ کسی خیار کا استعمال کرتے ہوئے یا اقالہ کرتے ہوئے معاملے کو فسخ کرتے ہیں، کہ ان تمام چیزوں کا تعلق عقد سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انما يتعلق بالنفس المضمون، یہ اسی نفس مضمون یعنی مضمون عقد سے تعلق پاتی ہیں، دون المقید بذالک الزمان، نہ جو ہے ایک مقید بے زمان سے، یعنی ایسا نہیں کہ نقل کہ جو مقید بے زمان ہو اسی کے ساتھ ان کا تعلق ہو، نہیں، نفس وہ مضمون یعنی اصل وہ نقل کہ جس کے اندر زمان جو ہے وہ ایک ظرف کی حیثیت رکھتا ہے، یہ امور جو ہیں وہ عقد سے تعلق پاتے ہیں۔ تو لہٰذا واضح ہے کہ جب آپ فسخ کریں گے تو زمان فسخ سے جو ہے وہ عدم ترتب آثار حاصل ہوگا، عقد منحل ہوگا۔ امضا کریں گے تو ملکیت کا ترتب ہوگا، عقد امضا ہوگا، کب سے ملکیت مترتب ہوگی؟ جب آپ امضا کریں گے، اجازت دیں گے، بعد الاجازہ ملکیت جو ہے وہ ترتب پائے گی، متحقق ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ شاہد ہمارا یہاں تمام ہوتا ہے۔ مزید دوسری وجہ کے مناقشے پہ ایک اور شاہد جو یہاں پر آپ بیان کرتے ہیں، البتہ والحاصل کے اس کلمے سے بیان کرتے ہیں کہ جس میں معاشرین فرماتے ہیں کہ یہ ویسے اس طرح لگتا ہے کہ شاید یہ خلاصہ ہو پیچھے بحث کا، لیکن ایسا ہے نہیں، یہاں پر ایک اور شاہد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ والحاصل انہ لا اشکال فی حصول الاجازت بقول المالک، اشکال نہیں ہے اس بات میں کہ اجازہ مالک کے اس قول سے حاصل ہوتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ رضیت بکون مالی لزید بزاء مالہ، کہ میرا مال میں راضی ہوں کہ زید کے لیے ہے اور اس کے مال کے مقابلے میں، یعنی وہ یوں آ کر رضایت دیتا ہے معاملے کی، یا اور رضیت بانتقال مالی الی زید، یا یوں آ کر کلمات جاری کرتا ہے کہ میں راضی ہوں کہ میرا مال منتقل ہو زید کی طرف، وغیرہ ذالک، اور بہت ساری عبارات اس طرح کی من الالفاظ التي لا تعرض فيها لانشاء الفضولی، اس طرح کی بہت ساری عبارات کے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاً فضولی کی انشاء کی نسبت کوئی تعرض ہی نہیں ہے، فضلاً عن زمانہ، چجائے کہ اس کے زمان کی نسبت ان عبارات کے اندر کوئی تعرض ہو، کوئی ایک تعلق ہو، یعنی خود انشاء کی نسبت بھی اس کی ان عبارات کے اندر کوئی تعرض نہیں ہے۔ آپ تو زمان کی بات کر رہے تھے کہ اجازہ جیسے آئے گا، رضایت جیسے آئے گی تو زمان
انشاء سے جو ہے وہ ملکیت تحقق پائے گی۔ یہاں تو ان عبارات کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ رضایت کا اصلاً تعرض رضایت نہیں کر رہی، یعنی یہ کلمات تعرض نہیں کر رہے انشاء فضولی کو۔ کیفا کس طرح سے یہ جو ہے وہ تعلق پیدا کریں اور متعلق ہوں اس کے، وَقَدْ جَعَلُوا تَمْكِينَ الزَّوْجَةِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا إِجَازَةً مِنْهَا۔ نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، موارد موجود ہیں، کیسے جو ہے وہ یہ تعلق پیدا کرے اس کے زمان سے، زمانے جو ہے وہ انشاء کے، جبکہ انہوں نے قرار دیا ہے جب زوجہ تمکین کے لیے آمادہ ہوتی ہے دخول کے حوالے سے، تو یہ یعنی مثلا کسی نے فضولی طور پر ایک خاتون کا عقد کیا کسی مرد کے ساتھ، اور پھر وہ خاتون آ کر رضایت کیا کرتی ہے، الفاظ کے ذریعے رضایت نہیں دیتی اس انشاء کی نسبت، بلکہ وہ آ کر تمکین کر رہی ہوتی ہے، خود کو اس مرد کے حوالے کرتی ہے تمکین کے لیے، تو یہ اجازہ حساب کرتے ہیں اس زوجہ کی جانب سے کہ یہ اجازہ ہے اس عقد کے لیے۔ تو یہاں تو الفاظ ہی نہیں ہے اصل کہ جو انشاء کی نسبت تعرض ہو، جائے کہ وہ زمان کے نسبت ان کے اندر کوئی تعرض ہو اور آپ کہیں کہ من حین زمان جو ہے وہ تحقق پا رہا ہے یہ انشاء۔ ونحو ذالک، اور بہت ساری دیگر مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے عبد کی مثال ہے جو بغیر اجازت مالک کے ازدواج کرتا ہے اور پھر اس طرح سے مالک اس کا ساکت ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے اس حوالے سے، اس کے سکوت کو امضاء حساب کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے اس طرح کے موارد ہیں جہاں پر الفاظ نہیں ہیں کہ جو تعرض، جس کے اندر تعرض لانشاء ہو، چاہے کہ تعرض زمان تصور کیا جائے۔ تو بس یہ شواہد بتاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ تمام تر موارد گواہ ہیں، شاہد اس بات پر کہ اجازہ کاشفہ نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرِّضَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ نَتِیجَةِ الْعَقْدِ، اور یہ بات روشن اور واضح ہے کہ رضا کا تعلق خود اس نتیجہ عقد سے ہے، من غیر ملاحظت زمان نقل الفضولی، بغیر زمان نقل فضولی کو لحاظ کیے گئے۔ نفس نتیجہ عقد کیا ہے؟ ملکیت ہے، زوجیت ہے۔ رضا تعلق پاتی ہے اس نتیجہ عقد سے، نفس اس ملکیت سے، مثلا جو عقد کا نتیجہ ہے، زمان اس کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا، لحاظ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ان مباحث سے، ان مطالب سے اور یہ جو شواہد بیان ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ اجازے کے کاشفہ ہونے کے مطابق جو ہے یہ موارد نہیں ہے اور یہ شواہد نہیں ہے۔ زیادہ تر ان کا جو تطابق ہے وہ اس قول بالناقل سے ہے کہ اجازہ ناقلہ ہے نہ کاشفہ۔ مزید مباحث اور مناقشات جو اس وجوہ پر ہیں آگے انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ اس دوسری وجہ پہ ہم مناقشہ کر رہے تھے، مزید مناقشات کو آگے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔